أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اللہ عالم بمرادہ. مذکور ہے تیرے رب کی رحمت جو اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کیا. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب وہ اپنے رب کو انہوں نے بہت ہی چپکے آہستہ آہستہ پکارا. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کہا ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپا سر پر ظاہر ہو گیا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں جب بھی آپ سے دعا مانگا ہوں، آپ کو پکارا ہوں، اے میرے رب کبھی بھی میں محروم نہیں رہا. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو مجلس گزری تھی جس میں سورہ کہف کی تکمیل ہوئی تھی، یعنی سورہ کہف مکمل ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت اور آخری جو جملے قرآن کریم کی سورۃ پاک کی ہے وہ بڑی عجیب تھی کہ اگر تم کو نیک بننا ہے تو دو باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ کہ پہلے تم اپنے دل میں یہ بیٹھا لو، اپنے دل میں یقین کر لو کہ تم کو اپنے پیدا کرنے والے مالک خالق سے ملنا ہے. اگر تم کو مجھ سے ملاقات کی خواہش، تمنا، آرزو ہے تبھی تم اچھے کام کر سکتے ہو، اور اگر ملنے کی تمنا دل میں نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، یا تم اس کو بھلا دیے ہو، یا تم اس کو یوں سمجھ لی نظر انداز کر دیے ہو کہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر عمل کرنا تیرے لیے مشکل ہوگا. جب اولاد کے دل میں باپ کو کوئی ڈر ہوتا ہے تو وہ اچھا کام کرتا ہے، اور جب اس کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے تو پھر وہ آزاد ہوتا ہے، وہ جو چاہتا کر لیتا ہے. جب خادم یا نوکر غلام کو اپنے آقا کا کچھ ڈر ہوتا ہے تو اس کی ساری چیزیں اچھا کرتا ہے. امانت، دیانت، یہ ساری چیزوں کی وہ پابندی کرتا ہے. اور اگر دل میں ڈر نہ ہو تو پھر وہ پابندی نہیں کرتا ہے، خیانت کرتا ہے اور بدامنی پھیلاتا ہے. تو میرے بھائی بزرگو، اللہ نے فرمایا عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے تو ایک بات دل میں رکھو کہ مجھے اپنے رب سے ایک بار ملنا ہے، اور ملنے کی جگہ آخرت
آخرت ہے، میدان محشر اور وہ جنت جہاں اللہ کا دیدار۔ لہذا جب تمہارے دل میں یقین ہے کہ اپنے اللہ سے ملنا ہے تو میں خود تجھے نیکی کی توفیق دوں گا اور تم بہت اچھے بندے بن جاؤ گے۔ آج ہم لوگوں نے بھلا دی ہے، دو چیزیں بھلا دی ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، بالکل بھلا دیا۔ بس وہ چند باتیں، چند چیزیں ہیں کہ کچھ جگہوں اور کچھ دائرے کے لیے، ورنہ اپنی پوری زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی شریعت، آپ سے عقیدت، یہ سب بھلا رکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی بھول گئے کہ وہ ہے کہیں، دکھائی تو دے نہیں رہا ہے، اس لیے بے دردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آدمی گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ دو کام کرنا ہے کہ اپنے دل میں اپنے رب کی ملاقات کی خواہش، آرزو، تمنا روز کرنا، دل میں رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لینا، سر جھکا کر کے دل میں ٹٹولنا میرا اللہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایسا عمل کرو، ایسی نیکی کے کام کرو، ایسی عبادت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو، ہمیشہ اسی سے مانگو، اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ دو باتیں جو بہت ہی اہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ہو۔ سورہ کہف کی یہ آخری مضمون جو گزرا پہلی مجلس میں، اس سے گزشتہ مجلس میں، اس کا حاصل یہی تھا۔ اب اس وقت میں الحمدللہ سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مریم قرآن کریم کی ایک بہترین، مشہور و معروف صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی یہ صورت، اور اس میں 98 آیات مبارکہ ہے اور 6 رکوع اس میں ہے۔ اس میں سورہ کہف کے بعد اس سورت پاک کو اس لیے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جس طرح سے سورہ کہف میں بہت سارے ایسے واقعات عجیب قسم کے گزرے، یعنی 309 سال تک کے ایک زندہ کا سلا دینا اور پھر اس کا اٹھا دینا، یہ کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ تو ایک بہت عجیب واقعہ گزرا۔ اسی طرح سے روح جو ہے اللہ کی حکم اور اللہ کی قدرت اور شان ہے، عجیب واقعہ گزرا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین بادشاہ، اس کے بھی کارنامے اور اس کی بھی خدمات اور اس کے بھی حکومت و سلطنت بھی ایک عجیب و غریب ہے، جو اب تک کہ اب کسی کو ایسی حکومت و سلطنت نہیں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعات، یہ بھی کیا ہے، بڑے عجیب و غریب تھے، جس میں بڑی حکمتیں تھیں، بڑی نصیحتیں تھیں، یہ ساری باتیں گزری۔ سورہ مریم میں بھی اسی طرح کے کچھ باتیں ہیں جو انسان کی طاقت اور قوت اور ان کی تدبیروں سے بھی بالاتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے بعد اس سورۃ پاک کا ذکر ترتیب سے رکھا گیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا میری طاقت و شان وہ ہے کہ تم جیسا سوچتے ہو ایسا نہیں، ہم جو چاہیں کریں گے۔ اس کی ایک مثال اللہ نے یہاں پر سورہ مریم نام رکھ کر کے اشارہ اس طرف کر دیا کہ دیکھو ذرا مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش، وہ دنیا میں کیسے آئے، یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک عجیب واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پورا نظام اللہ کا اس سے ہٹ کر کے ہے، لیکن اس طرح کا ہونا اور اس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کا پیدا ہونا، ماں کے گود میں فوراً بات چیت کلام کر لینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ یہ قدرت اور اللہ کی شان کی بات ہے۔ وہ اس میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ نے مضمون کو مزید سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ایک پیغمبر کا واقعہ بھی سورۃ پاک میں ذکر فرمایا، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دو بہت ہی مشہور و معروف نبی ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے کیا ہیں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ دو پیغمبر گزرے، ان کے ساتھ بڑا ظلم لوگوں نے کیا، یہودیوں نے بہت ستایا ان کو،
یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیے ان لوگوں نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرا چلا دیے اور اسی طرح سے ان کو ختم کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے ہمیشہ ہم سب کو بھی ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے کہ جس نے ہمارے برگزیدہ پاک پیغمبروں کو یہ لوگ نہیں چھوڑا ہے، تم لوگوں کو کہاں چھوڑ دیں گے۔ یہ ہمیشہ اس کے دلوں میں ازلی دشمنی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کام کیا؟ صرف تو یہی کہ ہدایت کے راستے بتاتے تھے، اللہ کی بات بتاتے تھے، دین ایمان کی بات بتاتے تھے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، پتھروں سے مارتے تھے، بہت ساری تکلیفیں دیے ہیں۔ یہاں تک کہ واقعہ میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک مرتبہ بستی سے نکلنے پر مجبور کیے، اور وہ جب چلے ہیں اپنی بستی سے اور ہر طرف سے لوگ پتھر، ہر طرف سے قتل کے ارادے اور ہر طرح سے ساری چیزیں، وہ لوگ بالکل اپنے دیوانہ پن اور دیوانگی کے طرح دوڑ رہے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے اشارہ کیا تھا کہ مجھے اپنے اندر چھپا لو۔ درخت پھٹا اور اس کے اندر چھپ گئے، لیکن شیطان نے آ کر کے رہبری کر دی کہ لوگوں اس میں چھپا ہوا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے اس درخت پر آرے چلا دیے۔ میرے بھائی بزرگوں، دو ازلی دشمن ہے، ایک وہ دشمن شیطان جو ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اور ایک دشمن انسانوں میں ہے جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ یہ بھی اپنی دل کی ایک بہت خفیہ دشمن ہے جو وقت پر ایمان والوں سے انتقام اور بدلہ لے لیتا ہے۔ اسی لیے بڑی ہوشیاری کی ضرورت اور بہت ہی دانشمندی کی ضرورت ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات اور واقعات بھی ایک بڑی عجیب و غریب ہے، اس لیے اللہ نے اس صورت پاک میں ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جب ان آیات کی ترتیب چلے گی اور بیان اور تقریر تفسیر ہوگی تو انشاءاللہ ایک ایک آیت پر آپ اور ہم کو جو روشنی ملے گی اس سے ایمان میں بڑی تازگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے جس طرح سے سورہ کہف کو بڑی ترتیب کے ساتھ سنیں، سورہ مریم بھی سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت پاک کو یہاں سے شروع فرمایا، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے، متشابہات میں سے، اس کے معنی اور مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، بتانے کا بھی حکم نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سلسلے میں منع فرما دیا، اور آپ نے اس سے روکا لوگوں کو، اس کی گہرائی اور اس کے سلسلے میں زیادہ تحقیق پر مت جاؤ۔ یہ اللہ کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان کوئی راز کی بات ہو جو کل میدان محشر میں اللہ اس کو ظاہر فرمائے گا، لیکن بے معنی بے فضول یہ آیت نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو بس حکم یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی مراد سب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، رسول اللہ بھی نہیں جانتے۔ یہ عقیدہ ہم سب کا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، حالانکہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے میں پتہ نہیں کیا راز و نیاز ہے، وہ اہل علم اور معرفت والے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ خیر، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے جو خاص رحمتوں سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت سے تعلق، یعنی ایک ایسی رحمت، اللہ کی ایک ایسی شفقت و مہربانی اس میں ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اپنے رب کی رحمت مذکور ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام، عبدہ کہا اللہ نے، یعنی نبی اور پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، عبدہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جب کبھی ایسی بات آئی جہاں عقیدے لوگوں کے خراب ہو سکتے تھے، وہاں اللہ نے عبد کو ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یعنی کہیں آسمان پر زندہ جانا اور آنا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ محمد بھی خدا ہیں، تو اللہ نے وہاں پر ذکر کیا فرمایا؟ عبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے۔
تو میرے بھائی بزرگوں، عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اپنے بندے حضرت زکریا پر میں نے خاص رحمت کی۔ وہ رحمت کیا ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، یعنی ایک مرتبہ چپ کے آہستہ آہستہ دل میں کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، دعا کیے چپ کے اتنا آہستہ کیے کہ تاکہ کوئی قریب کبھی نہ سن سکے۔ ان کو معلوم تھا کہ میرا اللہ ضرور سنے گا۔ خفیہ وہ بات کہتے ہیں کہ جس کو خود کہنے والا کبھی پورا سن اور سمجھ نہیں پاتا ہے، لیکن اللہ کیا ہے؟ سمجھ جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ چاہ رہا ہے، جو بندہ کہنا چاہ رہا ہے دل سے، ابھی وہ بات دل سے نکالا نہیں، وہ ابھی الفاظ میں آیا نہیں، ابھی زبان پر آئے بھی نہیں وہ الفاظ، ابھی وہ کسی کو سنایا بھی نہیں، خود اس کے کان بھی نہیں سنے، لیکن کون ہے؟ عرش والا سن لیا۔ اس کو خفیہ کہتے ہیں۔ اتنا پوشیدہ اور باریک حالات کو بھی کون جانتا ہے؟ ہم لوگ سوچتے ہیں صرف موٹا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باریک نہیں جانتا ہے، موٹا جانتا ہے، باقی اور نہیں جانتا ہے اللہ۔ وہ جو بند کمرے میں ہم موبائلوں میں گناہ کر دیکھتے ہیں نا، اللہ یہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے زمانے میں شاید یہ نہیں تھا، اب یہ نیا ٹیکنالوجی آیا ہے، اسی لیے ہم لوگ خوب دیکھتے رہتے ہیں، نئی چیزیں اب ایجاد ہوئی ہے نا۔ اللہ تو بہت قدیم ہے نا، یہ سمجھ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے ایسے گناہ کہ باریکی گناہ کو اللہ نہیں سنتا ہے، ہمارے چپ کے نہیں دیکھتا ہے، ہمارے حالات سے اللہ واقف نہیں ہے۔ اللہ کیا فرمائے؟ میرے بندے حضرت زکریا علیہ السلام نے چپ کے آہستہ خفیہ طریقے سے ایک دعا کی ہو، ایک پکارے اللہ اکبر۔ اللہ سنا تبھی تو اس کو ذکر فرما رہا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل یقین کر لیجئے، آپ ساتوں زمین کے تنہائی میں جا کر کے اندر گناہ کریں، اندھیرے میں اندھیرا بنا لیں اور اندھیرا بنا لیں، 70 پردے دروازے پر ڈال دیں، دریچے سب بند کر دیں، گھر والوں کو نیند کی گولیاں دے کر کے اب سلا دیجئے تاکہ کوئی میری آہٹ کی خبر نہ رہے، پھر بھی گناہ کریں گے تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا، نیکی کریں گے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ گناہ کو جانتا ہے، ہماری نیکیوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، صرف ہم یہ نہیں سمجھ لیجئے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ جانتا ہے، ہماری نیکی کو بھی اللہ۔ آپ آہستہ نیکی کر لیجئے، اللہ کو معلوم ہے، آپ آہستہ دعا کر لیجئے، اللہ سن لیتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک خاتون جب آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے، بڑی آہستہ بول رہی تھی، بہت آہستہ، ہم کان لگا کر کے سننا چاہتی تھی لیکن صحیح سے سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ بول کر کے ابھی تھوڑی دیر نہ وقت گزرا تھا کہ عرش والے نے اس کی شان میں آیت نازل فرما دی، اس کے مسئلے کو حل فرما دیا۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں، او میرے رب کی شان، ہم نہیں سن سکے اتنا قریب سے لیکن عرش والا سن لیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، نیکی بھی اگر چھپ کر کے کریں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور گناہ بھی چھپ کر کریں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں وہ عبادت اللہ کو بہت پسند جو عبادت خفیہ ہو، کیا ہو، اور وہ دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے جس دعا میں خفیہ ہو، آہستہ ہو، یعنی آہستہ کر رہا ہے، دل میں کر رہا ہے، چلتے مانگ رہا ہے۔ دعا کے لیے اور ذکر کے لیے یہی تو شریعت میں اتنی آزادی اور سہولت ہے کہ دعا اور ذکر کے لیے کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی حالات مقرر نہیں کیا ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی دعا کر لیجئے، نشے کی حالت میں بھی دعا کر لیجئے، آپ ذکر نشے کی حالت میں بھی کر لیجئے، ناپاکی کی حالت میں بھی کر لیجئے، کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر لیجئے، کسی بھی حال میں کیجئے، کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہیں ہے کہ نہیں مسجد میں آنا، حیت و کیفیت بنانا اور پھر منڈیوں کو، سر کو جھلا کر کے ذکر کرنا، یہ سب نہیں ہے۔
یہ ایک اپنی ایک کیفیت ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے. ایک کوئی اپنا مزاج بناتا ہے کہ اپنی شکل حیت بناتا ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ایسی ضروری چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت شاندار یہ بڑی مسجد، یا پھر ہم وہیں جا کر کے دعا کریں گے کعبہ کے غلاف پکڑ کر کے تبھی اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا. ایسا نہیں ہے. ذکر اور دعا جتنا آہستہ، جتنا پوشیدہ، اتنا ہی وہ زیادہ محبوب بھی ہوتا ہے اور مقبول بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ ہر حال میں دعا کو سنتا بھی ہے اور ذکر کو بھی سنتا ہے، جتنا آہستہ خفیہ. واقعہ تو بہت مشہور ہے نا کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شرابی کو دیکھے تھے کہ وہ جو چل کر کے آ رہا تھا، اور آپ کبھی کبھی گشت فرماتے تھے، کبھی رات میں بھی کبھی دن میں بھی. رات میں جب چلتے تھے، گشت کرتے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، خدمت کے لیے نکلتے تھے، تو اتنا بھیس نہیں بدلتے تھے. اندھیری رات ہوتی تھی، چھپ چھپا کر کے کام کر لیتے تھے. لیکن دن اگر ہوتا تھا تو ذرا بھیس بدل دیتے تھے، یعنی لباس بدل دیتے تھے تاکہ لوگ کبھی پہچان نہ سکیں. آپ نے اپنے لباسوں کو بدل رکھا تھا، اپنی شکل و حیت ظاہری بدل کر کے آپ دن میں دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں کہیں تو دن میں کوئی غلط آدمی تو نہیں ہے، غلط کام تو نہیں کر رہا. دوپہر کا کڑکتی دھوپ اور وقت چاہ رہے تو ایک شرابی جو بالکل چلتا ہوا ڈل مل کرتا ہوا آ رہا ہے، دیکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی دیکھیں کہ وہ کھڑے ہو گئے. دوسرا تیسرا اور کوئی راستہ نہیں تھا. شرابی بھی بھری آنکھوں سے بھری نظروں سے دیکھا، امیر المومنین نہیں لگ رہا. اس وقت میں ان گلیوں کا چکر لگانا ان کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. بہت غور سے دیکھا، سمجھ میں آ گیا. یہ بھی ادھر سے سمجھ گئے کہ یہ شراب کے نشے میں. بلائیں آؤ 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 آؤ. اب جائے تو جائے کہاں؟ چپ کے نداءً خفیہ، چپ کے، اے اللہ آج عمر سے بچا دیا تو کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا. آج تو بچا دے مجھے اس سے. اے اللہ اگر آج بچا دیا تو کبھی بھی وعدہ کرتا ہوں. کہتے 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 قریب آئے. لیکن اس کے پاس میں ایک شراب کا بوتل بھی ہے جس میں شراب ہے. تو سوچا کہ ذرا ادھر ادھر چھپا لوں موٹے کملیوں میں کپڑوں میں اس کو، تاکہ وہ پوچھیں گے نہیں، بعد میں اس کو پھینک دوں گا، اگر ابھی پھینکوں گا تو دیکھ لیں گے. لہذا اندر چھپا کر کے ذرا سا اس کو دبا کر کے رکھا. حضرت امیر المومنین کے پاس قریب پہنچتا ہے، چپ کے کہہ رہا، دل میں کہہ رہا، زور سے بھی نہیں کہہ رہا، نداءً خفیہ، چپ کے آج بچا لے اس سے تو پھر کبھی بھی نہیں پیوں گا، وعدہ اللہ سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا شراب پیو گا؟ کہ نہیں شراب نہیں پیا ہوں. پھر ایسا کیوں چل رہا ہے؟ نہیں بس معاف کیجیے گا، ذرا اپنی عاجزی. کیا چھپا رکھا ہے؟ تیرا جسم کھلا نہیں ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں، ایک دودھ کا باٹل ہے میرے پاس. کہا کہ پھر نکالو دکھاؤ. نکالتا ہے تو شراب دودھ میں بدلا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ چپ کے پکارا صدق دل سے. ہمارا اور آپ کا توبہ میں 5 منٹ نہیں لگتا ہے، ادھر کیا ادھر توڑا. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ آدمی سے جیسے انشاءاللہ کہہ دیا نا، ویسے ہی جیسے منافق نبی سے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ میں ہوں، اور مجلس سے ہٹتے ہوئے کہہ دیتے تھے ان کو ذرا ٹلانے کے لیے کہا ہو. ایسی ہماری اور آپ کی توبہ ہے اپنے رب سے. توبہ کیجیے، ایسا دیکھیے، پکاریے. کیا یہ نداءً خفیہ، چپ کے، دعا بھی آہستہ، نیکی بھی آہستہ، چپ کر کے. اور ساتھ ساتھ میرے بھائی ذکر کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی حال میں کیجیے، اللہ سنتا ہے. تو فرمایا میرے بندے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا یہ چپ کے پکارا. وہ دعا ہی ایسی تھی کہ ان کو چپ کے کرنا ہی تھا. بعض ایسی دعا ہے جو ظاہر سے زور سے بھی کر سکتے ہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں جو آہستہ کر سکتے تاکہ دوسرا نہ سنے، تیسرا نہ سنے. بہت ساری اپنی کمیاں ہیں، عیوب ہیں، اگر اس طرح سے کھل کر کے ہم مانگیں گے
بہت سارے ایسے گناہ ہم اور آپ کر کے آتے ہیں کہ گھر پر میں وہ دعا کریں گے، بیوی اگر سن لے گی تو روٹی بھی نہیں کھلائے گی۔ جو کام ہم لوگ کبھی باہر کر کے آ جائیں اور یہاں دعا مانگیں رات میں تہجد پڑھ کر کے اور زور سے، تو پھر کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست نے بولا کہ بھائی عجیب قصہ ہو گیا میرے ساتھ۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک دن میں دعا کر رہا تھا رات میں تہجد پڑھ کر کے، اللہ ہمیں اپنی خاص نصرت عطا فرمائی۔ کیا خاص نصرت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی نصرت عطا فرما دیجیے، بار بار یہ مانگ رہا تھا۔ بیوی قریب میں سوئی تھی، اٹھی اور ماری 2-3 تماچے مجھے، میں ہوں کافی نہیں ہوا، کون سے نصرت تم اللہ سے مانگ رہا ہے؟ نصرت جہاں سمجھیے۔ اب نصرت کے معنی کیا ہے؟ اللہ اپنی خاص مدد فرمائیے ہماری۔ تو کبھی کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ سامنے والا اگر نہ سمجھے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ چھپ کر کے آہستہ آہستہ کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ دعا چپ کے بھی نہیں، کبھی کبھی اعلان بھی جب ایسی ضرورت ویسے تقاضے۔ لیکن آج ہم لوگ بالکل کام شریعت کے خلاف، امام صاحب پر میں لازم ضروری کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ نہیں، آپ کو فرض نماز کے بعد زور سے دعا کرنا ہی کرنا ہے۔ بابا دادا سے چلا آ رہا ہے، حضرت آج کیا ہوتے ہیں، آپ کون بدلنے والے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں؟ کہاں کرنا چاہیے زور سے دعا، کہاں نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھو ذرا۔ اماموں کو اتنا مجبور نہ کر دو، اپنے عہدے کی زور اور طاقت اس پر اور شریعت پر مت لگاؤ۔ اسی لیے تمام علماء محققین کا، اور یہی ہمارے اکابر و اسلاف کا، اور حدیث کی روشنی میں یہی ثابت ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کو زور سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے بہت سارے لوگوں کی نمازیں چھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اٹھ کر کے اپنی رکعت 1-2 رکعت پوری کرنے میں ہوتے ہیں، اب ادھر سے زور سے دعا، وہ بھی مائک میں، بالکل ساؤنڈ سسٹم میں، تو بیچارے کے دماغ میں، ذہن میں کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ ادھر کوئی چیز اس نے کہا یا امام صاحب نے، اور وہ بھی فرصت میں کہہ دیا آمین، تو پھر نماز اس کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بڑے بڑے مفتی سب بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرنا پڑے گا ہم کو، یہی ہماری مسجد کا سسٹم ہے، ہمارے یہاں یہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہٹ دھرمی ہے۔ کیا ہے؟ ہٹ دھرمی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اپنے آپ کو زور اور طاقت مت لگائیے، بلکہ سنت کے ہاں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا نمازی نہیں ہے، مثال کے طور پر میں جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز سے آدمی فارغ ہو گئے، کسی کی رکعت نہیں چھوٹی ہوئی ہے، یہاں زور سے کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن 5 وقتہ جماعت میں اس طرح سے کرنا نمازیوں کے لیے خلل کا ذریعہ ہے۔ اس لیے چھوٹی دعا کرنی چاہیے اور بہت آہستہ کر کے ختم کر لینا چاہیے، تاکہ مسبوق کی نماز میں کوئی خلل نہ واقع ہو۔ لیکن دعا کے 2 طریقے، زور سے بھی کر سکتے ہیں، آہستہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، وہ دعا ہی ایسی تھی جو ان کو چپ کے کرنا تھا۔ کیا دعا تھی؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نہیں۔ پتہ چلا کہ پیغمبروں کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دیا، اور دیا تو پھر کوئی حکمت سے دیا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ اولاد کا دینا اور نہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ خود پیغمبر ہو کر کے اپنے لیے اولاد کوئی بنا نہیں سکے، لا نہیں سکے، اور اگر ان کو ضرورت پڑی تو مانگنا تو کس سے مانگا؟ اس سے بھی پہلے ان کے خاندان میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ان کے خاندان میں اور بہت سارے انبیاء ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاءوں میں سے نبی ہیں، بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، حضرت یعقوب، یوسف سب ہیں۔ ان کی قبر پر چلے گئے ہوتے، وہاں جا کر کے دعا کیے ہوتے کہ ایک بیٹا دے دیجئے، دلا دیجئے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اگر ہم کسی دوسرے سے مانگ لیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔
اس لیے پیغمبر بھی جانتے تھے کہ اولاد لڑکا لڑکی دینے لینے والا کون؟ اللہ ہے۔ حضرت یعقوب کی قبر پر نہیں گئے، حضرت یوسف کی قبر پر نہیں گئے، حضرت داؤد، سلیمان اور دوسرے کسی کی بھی قبروں پر جا کر کے کوئی دعا نہیں مانگا۔ مانگا تو کس سے؟ اللہ سے۔ کوئی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے ایک شوق ہے، ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کو یہ تمنا ہے، خواہش ہے، اس کی ایک فطری تقاضا ہے کہ ہم کو ایک اولاد ہو، ہم کو ایک لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو لیکن ہو۔ بانجھپن انسان کے لیے ٹھیک نہیں، لیکن کرے تو کرے کیا؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ فرمایا میں کسی کو لڑکا دیتا ہوں، کسی کو لڑکی دیتا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہوں، باندھ رکھ دیتا ہوں۔ سارا سسٹم ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ قدرت اور شان اللہ کی ہے۔ نہیں تھے، شوق ہو گیا ایک دن۔ وہ واقعہ ہے حضرت مریم کے کمرے میں گئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جب ان کی پرورش میں تھیں تو دروازہ چابی اپنے پاس رکھا کرتے تھے، کھانا دینا ہوتا تھا تو خود دے دیتے تھے اور پھر بند کر دیتے تھے، ان کو باہر بے پردگی نہیں ان کے لیے۔ جب دروازہ کھولے اور اندر گئے کھانا دینے کے لیے تو حضرت مریم کے پاس، جو اس وقت میں چھوٹی تھی، پرورش میں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، دروازہ کھولتے ہی دیکھتے ہیں کہ پھل فروٹ بھرا پڑا ہوا ان کے سامنے، بے موسم کے پھل۔ پوچھ بیٹھے دیکھ کر کے کہاں سے آئے مریم؟ تو حضرت مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کچھ بحث نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ پیغمبر جلدی سمجھ گئے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اپنے بچیوں یا اپنے بچوں کے پاس میں اگر کوئی خلاف عادت چیز دیکھ لیجئے، فوراً ٹوکیے، فوراً پوچھئے اس سے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہے تو ہے، یہ آیا تو یہ آیا کہاں، یہ گفٹ کیسے اس کے پاس آ گیا، اس کے بیگ میں نہیں تھا، ہم نے نہیں دیا، ماں نے نہیں دی، کوئی خاندان والا نہیں دیا ہے، پھر اس کے پاس ایک نئی چیز کیسے آ گئی ہے؟ جب بار بار پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اصلاح ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور قسم خدا کی ہلاکت اور بربادی کی علامت ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو جھوٹی تسلی دے کر کے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ وہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ پوچھ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس حضرت زکریا دروازہ بند کی ہیں اور فوراً اپنے محراب میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چپ کے ہاتھ اٹھا کر کے، اے میرے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی لیکن اولاد کی خواہش کمزور نہیں ہوئی ہے، وسطل الرحم، اور میرے سر پر بڑھاپا کے ایک ایک اثر ظاہر ہے، یعنی بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ یہاں ہڈیوں کا ذکر کیا گیا اور بال کا ذکر کیا گیا۔ بڑھاپے کی یہی 2 علامتیں ہیں، اندر کی علامت ہڈیوں کا کمزور ہو جانا اور بال کا سفید ہو جانا، یہ اوپر کی علامت ہے، کیونکہ ساری طاقت اور جسم کی پورا ٹھہراؤ کس پر ہے؟ پیر ایک ٹوٹ جائے تو گیا نہیں، اوپر کتنے بھی ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہڈی کا ذکر کیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہو گیا؟ میرے بال بھی سفید ہو گئے۔ بڑھاپے کے پورے یہ اثرات ہیں۔ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کے بھی بال سفید ہوتے تھے، اور بال کا سفید ہونا یہ بڑھاپا اور بزرگی کی علامت ہے۔ اب ہم لوگ ہونے نہیں دینا چاہتے، پھر بھی ہو جاتا ہے، پینٹ پر پینٹ مارتے ہیں، اللہ تحقیق کرتے ہیں کہ کون ایسا پینٹ اس میں لگے کہ موت تک یہ سفید نہ ہو، لیکن پھر بھی اندر سے نکل جاتا ہے۔ صبح لگایا، شام کو پھر شیشے میں دیکھو، آئینے دیکھو، یہ کیا ہوا؟ پھر اجلا نکل رہا ہے۔ کتنا لگا لیں گے، بڑھاپا اس سے چھپے گی نہیں۔ اس لیے سفیدی پسند کیجیے۔ سفیدی میں نور ہے۔ کیا ہے؟ سفیدی میں نور ہے۔ سفیدی پر اللہ کی بڑی رحمتیں اترا کرتی ہے۔ ہاں، بعض مواقع پر لگنے کا حکم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن 60 سال والے بڑے بزرگ لوگ بھی لگانے کالا 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 تو کیا فائدہ اس سے؟ ہاں، کوئی جوان ہے جو اس کی کسی وجہ ہے اور کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، وہ علماء سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، لیکن سفید بال بڑی بزرگی کی علامت ہے، اور اس پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔
تو اللہ حضرت زکریا نے فرمایا میرے بال بھی سفید ہوں گے، اندر بھی بوڑھا باہر بھی بوڑھا، لیکن دل میں ایک میری خواہش ہے میرے رب کہ جب بھی میں تجھ سے دعا مانگا کبھی بھی دعا میری اور آپ نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا ہے، ہمیشہ آپ نے عطا کیا ہے۔ اے اللہ ایک چیز مانگنے جا رہا ہوں، اگرچہ یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے، میں ڈرتا بھی ہوں مانگنے سے کہ اگر میرے بعد کے لوگ یا سامنے کے لوگ میری دعا سن لیں گے یا پھر جب آپ عطا کر دیں گے تب بھی لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، بات تانا دیں گے۔ وہ بات بڑی عجیب ہے لیکن دل چاہتا آپ سے مانگ لوں، اور وہ کیا ہے؟ قال ربی انی وہن العظم ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ آپ کبھی بھی مانگنے والے، اور ہم نے بھی جب بھی مانگا کبھی بھی آپ نے ٹھکرایا نہیں، رد نہیں کیا، محروم نہیں کیا، آپ عطا ہی کیے۔ اور دعا کی یہی شان ہے، اللہ عطا کرتا ہے کبھی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، لیکن ہر طرح کی دعا جب بندہ مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ اور اس کے 3 درجے میں نے بتایا تھے اس سے پہلے دعا کی۔ ایک ہے یہ کہ فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، ادھر مانگا ادھر، جیسے ابھی اس شرابی کا واقعہ سنا ہے نا، مانگا فوراً مل گیا نا۔ تو دعا کا ایک درجہ یہ ہے کہ ادھر مانگیے ادھر مل گیا فوراً، ٹھیک ہے۔ اس دعا میں تو ہم لوگ واہ ایسا ہی ہو سب کچھ ہوتا نہیں، ایسے ہم لوگ سوچ رہے کہ یہی دعا ہوتے، تیسرا دوسرا اور نہیں ہوتا۔ اللہ بس ایسا ہی کرتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے تو بن جان ایسا، تو مانگے گا ادھر تو ادھر فوراً ملے گا۔ تو ایک دعا کا درجہ یہ ہے کہ مانگا فوراً مل گیا، اللہ جانتا ہے اس کو ابھی دینا ہے دے دیتا ہے۔ ایک دعا کا درجہ یہ ہے کہ وہ چیز اللہ بدل دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بدل دیتا ہے، وہی چیز نہیں دیتا ہے۔ مانگ رہا ہے کچھ، اللہ بات اس کے بدل دے دیتا ہے۔ اس کی مثال میں برابر دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ جلدی سمجھ میں آئے۔ مثلا ہم اور آپ مانگ رہے ہیں اللہ دولت دے دیجئے، دولت دے دیجئے، مالداری دے دیجئے، خوب دولت دیجئے، اللہ دے نہیں رہا ہے، جتنا ہے اتنے ہی پر گزر ہو رہا ہے، اور مانگ رہے ہیں لیکن دے نہیں رہا اللہ، بڑھا نہیں رہا ہے اللہ، بس اتنے ہی پہ روک دیا ہے اللہ۔ تو ہم سوچتے ہیں ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سن ہی نہیں رہا ہے، اس کا سن رہا ہے، پڑوسی کا سن رہا ہے، ہمارا نہیں سن رہا ہے، کیا ہو گیا؟ نہیں سن رہا اللہ۔ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کبھی کبھی وہ چیز نہ دے کر کے دوسری اس کے متبادل میں دیتا ہے۔ مثلا مانگنے والے کی قسمت میں بیماریاں تھیں، مانگنے والے قسمت میں کچھ ایسی بڑی مصیبت تھی، اللہ کیا کرتا ہے؟ اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اس بیماری کو ہٹا دیتا ہے، بیماری آنے نہیں دیتا، مصیبت آنے نہیں دیتا ہے۔ تو مال بچا ہے نہیں بچا؟ اگر مال خوب اللہ دے دیا ہوتا اور بیماری دیتا تو پیسے کہاں جاتے؟ ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل میں، اور وہاں بالکل دل کھول کر کے دیتے ہیں آدمی۔ لہٰذا اللہ نے بیماری روکا، پیسہ بچ گیا، مالداری مل گئی۔ تو میرے بھائی، اور اس میں پریشانیاں بھی بہت ساری بچ گئی۔ تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی مصلحتاً اس کے متبادل دے دیتا ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ اور تیسری جو بات اور درجہ ہے وہ یہ ہے، یہاں نہیں ملتا ہے، دنیا میں وہ ملتے ہی نہیں ہے۔ آپ کتنا مانگتے رہیے نہیں ملے گا، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب ایک شخص کل قیامت کے دن اپنی نیکیوں کی کمی کی وجہ سے مایوس ہو جائے گا اور اب سمجھے گا کہ اب تو مجھے جہنم ہی کا فیصلہ ہے، تو اس وقت اللہ فرمائے گا آؤ میرے پاس تیرے کچھ ہے نیکیاں۔ کیا ہے اللہ؟ سب تو ہو گیا، انعام اعمال میں فرشتہ سب تو چھانٹ چھانٹ کر کے لکھ دیا ہے اور سب ہو گیا برابر، نیکی کم ہے گناہ زیادہ ہے میرے پاس، اور اللہ خاص نکالے جس کو کہتے ہیں بطور انعام۔ حساب کتاب ہو جائے، ایک آدمی بہت اچھا ہو، کام کرنے والا بڑی دلچسپی سے کام کرتا، محبت سے کام کرتا، اس کو ہم درما بھی دیتے ہیں، درما دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے ایک نکال کے دیتے ہیں، تو نے بڑا اچھا کام کیا بھائی، یہ ایک اور رکھ لو۔ خوش ہوتا ہے نہیں خوش ہوتا ہے؟ اسی طرح یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب اللہ خوشی سے ایک چیز دے رہا ہے۔ وہ جب پیش کرے اللہ رب العالمین، جب وہ اپنے خاص خزانے سے، رحمت کی خزانے سے نکال کر کے بندہ کے سامنے، یہ لو شب قدر کی دعا، یہ لو شب برات کی دعا، یہ لو فلاں موقع کی دعا، یہ لو فلاں موقع کی دعا، یہ لو فلاں موقع کی دعا،
بندہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہے گی، اور اللہ فرمائے گا اسی دعا کی برکت سے آج تجھے جنت میں ایک درجہ مجھے دے رہا ہوں۔ تو بندہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، وہاں کی زندگی تو گزر جائے گی، گزر جا رہی ہے، گزری ہے نہیں ہو رہی، سب کا گزر رہا ہے۔ کسی کے ہمت تو وقت کو پکڑ لیجئے، ہے کسی میں ہمت تو سورج نکلنے سے روک دیجئے، رات لمبی کر دیجئے، ہے کسی میں ہمت چاند کو چھپنے سے کوئی روک دے، نہیں، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آ جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے وقت تو گزر جائے گا، بندہ کہے گا یہ کیا، یہ وہ دعا ہے جو ہم اور آپ مانگتے ہیں، لیکن اللہ مصلحتاً کیا کرتا ہے، اموال میں، خزانے میں جمع فرما دیتا ہے تاکہ وقت ضرورت پر اس بندے کو کیا ہو، کام آ جائے۔ اس وقت میں بڑا افسوس ہوگا کہ ساری دعائیں ہماری یہاں ملتی اور آج جنت کے اعلیٰ درجے پر آ جاتی۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ اللہ سے کبھی بھی مایوس، اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، جب بھی مانگا ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے میرے رب آپ دیں گے، دیتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں دیں گے تو اس کا کچھ بدل تو دیں گے آپ، لیکن دیں گے آپ، ہم کبھی بھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ فرمائے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ۔ یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا کیا مانگ رہے ہیں، اور پھر اللہ کبھی کبھی بندوں کے مانگنے سے زیادہ دیتا ہے، دیتا ہے نہیں دیتا، لیکن ہم لوگ صبر اور قناعت نہیں کرتے، اسی لیے لگتا ہے کم ہے۔ جس دن دل میں صبر اور قناعت، اور جس دن اللہ سے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے، اس دن آپ دنیا کا سب سے سکون والا آدمی ہوں گے۔ لیکن وہ ہے ہی نہیں، ہم لوگوں کو قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہے۔ وہ تھا نا ایک آدمی بادشاہ کا خادم تھا، وزیر تھا، کام کرنے والا تھا۔ بادشاہ ایک مرتبہ بہت خوش ہوا تو اپنے دوسرے سے کہا کہ بھائی اس کو آج ہی بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کو 100 اشرفیاں دے دو۔ کتنے اشرفیاں؟ وہ سونے کی بہت قیمتی چیز ہے اس وقت کے لیے، آج تو کروڑوں اس کا، دے دے اس کو 100 اشرفیاں۔ تو دینے والے نے جب تھیلے میں 100 اشرفیاں رکھ کر کے دیا تو ایک نکال کر کے کیا کیا، رکھ لیا، اس نے بنا لیا، خوش۔ جس بیچارے کے پاس میں کبھی 2-3 اشرفیاں نہیں، آج کتنے ملی ہیں، خوشی سے گھر گیا، بیوی بچے خوش، سب کو دکھا رہا یہ ہے اشرفی، یہ ہے اشرفی، یہ سونے کے اشرفی، یہ ہے، سب خوش۔ بیوی تم بھی گنو، وہ بھی گن رہی ہے، بیٹا تو بھی گن، وہ بھی گنتا ہے، تو بھی گن، ہم بھی گنتے، سب خوشی سے، بالکل گھر میں ایک عجیب کیفیت، 100 اشرفیاں۔ لاٹری کسی کے لگ جائے تو دیکھیو کیا خوشیاں، چلو آج پارٹی، تو یہ وہ ہنگامہ، 100 اشرفیاں۔ بیوی نے گنی تو کتنے ملے، 99 ملے۔ کتنے؟ کہا کہ جی 99 ہے اس میں، نہیں نہیں نہیں، 100 بادشاہ کبھی غلط نہیں دے سکتا، پورا دیا، باندھ کر کے لایا ہوں۔ بیٹا کا لا میں گنتا ہوں، اس نے گنا وہ بھی 99، دوسرے نے گنا وہ بھی 99، بیٹیوں نے گنا وہ بھی 99، سب کہہ رہے ہیں نہیں ایک نہیں، ایک کم ہے، کم ہے۔ کہا کہ لا میں گنتا ہوں، اب خود وہ گنا تو اس میں بھی کتنے ملے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ تو آتے آتے گرا دیا کہیں پہ، عقل نہیں تم کو، ہوش نہیں تم کو۔ دیکھا آج کی بھی بیویاں ایسے پوری زندگی کھلا دو، آخری میں ایک جملہ بولتی کیا کیا آپ نے میرے لیے، واہ، یہ جملہ ہے معاشرے میں ہم لوگوں کی، یہ سننے کو کام کرتے۔ اور بات بدبخت مرد بھی ہیں، 40 50 60 سال تک شوہر کی خوب خدمت کرے، خوب خدمت کرے، دکھ تکلیف میں روٹی کھانا خوب پکا پکا کر کھلائے، لیکن کبھی بھی زبان سے نہیں کہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھا اور بہت ہی اچھی چیز، بہت اچھا کھانا کھلایا، بہت خوش ہوں، تو انہیں بڑی میرے لیے محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ یہ محنت کر کے کھلاتی، کبھی بھی نہیں کہا۔ بلکہ کیا ہے گا، ادھر سے پانی پوری کھا کر کے آگے کہا جی وہاں پانی پوری کھلائی نے وہ بہت اچھا ہے۔ ایک دن سڑک پر کھا کر کے آیا مردود، اور آ کر کے بیوی کے سامنے بول رہا ہے کہ وہاں کا پانی پوری، اس ہوٹل کا بہت مسالہ پوری، اس ہوٹل کا جوس اس کا بہت اچھا، وہاں جو کھلانے کے لیے جو لوگ آئی تھی بہت اچھا پیش کی۔
یہ مردودوں کا کام ہے، اچھے شوہروں کا کام نہیں ہے یہ۔ تو بیوی ڈانٹنے لگی، تم راستے میں گرا دیا۔ کہا کہ نہیں میں باندھ کر کے لایا۔ بیٹے نے بھی کہا تم نے گرا دیا ابا، آپ نے بھی ٹھیک سے ہوشیاری سے نے بادشاہ دیا تھا، سنبھال کر کے لانا چاہیے تھا، پورے گھر والے۔ وہ کہا کہ نہیں، جب باندھ کر کے میں لایا ہوں تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ راستے میں گرا ہوگا۔ شاید کہ یہاں کھولتے وقت میں کیا ہو گیا، ایک گر کر کے ادھر ادھر کہیں چلا گیا ہوگا۔ اب بستر جھاڑ رہا ہے، کوئی الماری ٹٹول رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، پوری رات بھر ایک اشرفی کو تلاش کرنے میں پورا گھر گزار دیا۔ ٹھیک ہے، ایک اشرفی کتنا ہے سامنے، ایک کے پیچھے پوری رات خراب۔ صبح بیچارے کو ڈیوٹی پہ جانا تھا، پہنچا دربار میں، آنکھیں لال لال سرخ اس کا۔ بادشاہ نے پوچھا رے کیا پریشانی بھائی، اتنی اشرفیاں دیا تو سکون سے سو کر کے آیا کیوں نہیں؟ تیری آنکھ میں یہ لال اور یہ پریشانی، یہ حالات، تم کو تو خوشی سے آج تیرے چہرے میں ایک بشاشت ہونی چاہیے تھی، خوش رہنا چاہیے تھا، اتنی اشرفیاں دیا لیکن پھر بھی تمہارے اندر میں یہ پریشانی کے عالم ہے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ اس تھیلی میں جب اشرفیاں نکالے تو 99 نکلا، ایک کم، اس کی پریشانی پوری رات بھر ہم کو سونے نہیں دیا، اور بیوی بچے بھی نہیں سوئے، وہ راستے میں گر گیا یا گھر میں گر گیا، پوری رات ہم لوگ اسی کے پیچھے لگے رہے، اس لیے سو نہیں سکا، اسی لیے پریشانی ہے۔ جس نے تھیلے میں بھر کر کے اشرفیاں دیا تھا اس نے نکالا اور جیب سے کہا بادشاہ سلامت، میں نے جان بوجھ کر کے ایک رکھ لیا تھا اور یہ ہے اشرفی، اب 100 ہو گئے۔ کہا کہ کیوں رکھا تھا؟ کہا کہ دیکھیے اس آدمی کو 99 پر صبر اور قناعت نہیں ہوا، ایک پر اتنی پریشانی ہوئی ہے۔ یہ ہے انسان کی فطرت، ہماری اور آپ کی فطرت۔ سب کچھ رہتے ہوئے پریشان ہے، کچھ نہیں دیا اللہ، ارے گھر دیا کچھ نہیں دیا، آنکھیں دی کچھ نہیں دیا، دل دیا کچھ نہیں دیا، دماغ دیا کچھ نہیں دیا، یہ سب اتنی جو چیزیں نعمتیں ملی کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی آگے 99 ہے اور ایک کے پیچھے اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ۔ اسی لیے اتنی پریشانیاں ہیں، جتنا ہے اللہ کا شکر ہے، جتنا مل گیا اللہ کی بڑی مہربانی وہ دے دیا، وگرنہ یہ بھی نہ دے دیتا اور سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیتا تو پھر کیا کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ صابر بنیے، ہمیشہ شاکر بنیے، ہمیشہ اللہ سے مانگنے والے بنیے، اور جتنا کچھ ملا اس پر صبر اور شکر سے زندگی نیک بختی کے ساتھ میں گزاریے، تبھی آخرت کامیابی ہوگی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام آگے کیا مانگتے ہیں، کتنا مانگتے ہیں اور اللہ کتنا دیتا ہے، اس دعا کو اگلی تفسیر میں سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور ہمیشہ دعا مانگتے رہا کیجئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، سر سے لے کر کے پاؤں تک گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، ایک ایک نفس کے حالات میں گناہ، جوڑ جوڑ میں گناہ، خون کے قطرے قطرے میں نافرمانیاں ہیں۔ اللہ بخشش و مغفرت کا تیرے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ اور راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے پاک نبی کی امتی کہلاتے ہیں، تیرا گھر ہے، قرآن ہے، اس کی بابرکت مجلس ہے، ان ساری خوبیوں اور برکتوں کے صدقوں میں اللہ ہم سارے بھائیوں بزرگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رحم فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالات سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ ملک میں مسلمان اس وقت کمزوری کے حالات میں ہے، اللہ عزت و آبرو خطرے میں نظر آتا ہے، اللہ ان ظالموں کے ظلم سے سب کو بچا لیجیے،
ملک کو بھی بچا لیجئے۔ اے اللہ تو اپنا خاص فضل فرما، رحم فرما، سب کی زندگی میں خیر اور برکت، رحمت، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ کمزوروں کو، اللہ تو کمزوروں پر رحم فرماتا، ہم سب پر رحم فرمائیے۔ اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ جتنے بھائی بزرگ جوان بچے سب بیٹھے سنے، اللہ سب کی زندگی اور وقت میں برکت، رحمت، عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ قبول فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔